افغان مہاجرین اور اسلامی بھائی چارہ تحریر علی احمد ڈھلو آواز نایاب بدر غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں خاص طور پر افغانیوں کا وطن عزیز سے اپنے ملکوں کا سفر جاری ہے۔ ڈیڈ لائن ختم ہونے پر ملکی اداروں نے بھی سختی کر دی ہے اور پکڑ دھکڑ کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے، اور جن غیر قانونی افغانیوں کو پکڑا جا رہا ہے انہیں جیلوں میں نہیں بلکہ ہولڈنگ سینٹرز میں رکھا جا رہا ہے، جہاں انہیں حکومت کی طرف سے چند سہولتیں بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس سوشل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا پر اس حوالے سے کچھ منفی خبریں چلائی جا رہی ہیں، جن میں سے کسی حد تک سچائی بھی ہے اور نہیں بھی۔ خیر، ابھی تک کی رپورٹس کے مطابق تورخم اور وزیرستان کے انگورا اڈا سرحدی مقامات کے ذریعے 6 اکتوبر سے 1 نومبر تک 1,30,000 سے زائد غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے واپس جا چکے ہیں، اور گزشتہ روز تک یہ تعداد 1.5 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ اگر مجموعی طور پر بات کی جائے تو وزارت داخلہ حکام کے مطابق پاکستان میں مقیم تارکین وطن میں سب سے زیادہ افغان شہری ہیں، جن کی تعداد تقریباً 44 لاکھ ہے۔ ان میں سے 14 لاکھ کے پاس رجسٹریشن کا ثبوت موجود ہے، 8.5 لاکھ افراد کے پاس افغان سٹیزن کارڈ ہے، جبکہ 17 لاکھ غیر رجسٹرڈ شدہ افغان شہری غیر قانونی طور پر مقیم ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ افغان شہری پچھلی 3 سے 4 دہائیوں سے پاکستان میں مقیم ہیں، تو پھر اچانک انہیں ملک سے بے دخل کرنے کا خیال کیوں آیا؟ خیر، اس پر تو بعد میں بات کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت دنیا بھر سے افغان مہاجرین کے لیے ہمدردیاں دکھائی جا رہی ہیں، اور ایسی ویڈیوز اور تصاویر نشر کی جا رہی ہیں جس سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ پاکستان ان مہاجرین کے ساتھ سختی سے پیش آ رہا ہے۔ اور پھر افغانستان کے عبوری وزیر اعظم نے بھی حکومتی سطح پر پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ افغان باشندوں کو واپسی کے لیے مزید وقت دیا جائے تاکہ وہ تحمل کے ساتھ اپنے ملک واپس آ سکیں۔ اسی لیے ماہرین کے مطابق اگر اس حوالے سے پاکستان نے لچک کا مظاہرہ نہ کیا تو ڈر ہے کہ کہیں نیا افغان محاذ نہ کھل کر سامنے آ جائے، اور پھر چونکہ ہم پہلے ہی انڈیا کے ساتھ محاذ کھول کر بہت سا نقصان کر بیٹھے ہیں، یہ نقصان اربوں روپے کی تجارت کی شکل میں بھی ہے اور دنیا بھر میں رسوائی کی صورت میں بھی۔ بہرحال یہ بات درست ہے کہ افغانیوں کو اپنے ملک میں حالات بہتر ہونے کے بعد رضاکارانہ طور پر چلے جانا چاہیے، مگر اتنے سال بلکہ اتنی دہائیاں انتظار کرنے کے بعد فوری طور پر اتنی سختی کرنا اور افراتفری سے کام لینا کسی صورت بھی ملک کے لیے بہتر نہیں۔ یعنی بادی النظر میں کیسے ممکن ہے کہ جن لوگوں کو 40 سال سے ہم نے پناہ دی ہوئی ہے انہیں 1 مہینے میں نکال دیں، اور پھر ہم دنیا بھر میں مسلمان بھائی چارے کا جو پیغام دے رہے ہیں اس سے کیا تاثر جاتا ہے؟ کیا ہمارا اسلامی بھائی چارہ صرف دور دور سے ہے؟ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے، جبکہ دوسری جانب ہم نے بغیر سوچے سمجھے اور بغیر دورس نتائج کو ذہن میں رکھے ہمارے ادارے سختی سے کام لے رہے ہیں، اور پھر یہی نہیں بلکہ انہیں اس وقت بے دردی سے ملک سے بے دخل کیا جا رہا ہے جبکہ دوسری جانب ہم نے بغیر سوچے سمجھے اور بغیر درست نتائج کو ذہن میں رکھ ہمارے ادارے سختی سے کام لے رہے ہیں، اور پھر یہی نہیں بلکہ انہیں اس وقت بے دردی سے ملک سے بے دخل کیا جا رہا ہے جس سے ان کے اندر نفرت کا لاوا پیدا ہوگا، اور وہ یقیناً جہادی بن کر پاکستان پر حملہ کرنے کو ثواب کا کام سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر حد تو یہ ہے کہ پولیس اور نادرا کی اس وقت چاندی ہو چکی ہے۔ نادرا میں لاکھوں روپے دے کر جعلی کارڈز بنائے جا رہے ہیں جن کا نہ تو کوئی ریکارڈ ہے نہ ہی کہیں رجسٹریشن، لہٰذا میرے خیال میں ہمارے اداروں کو اس حوالے سے اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے، انہیں تھوڑا وقت دینا چاہیے، انہیں بھائیوں کی طرح رخصت کرنا چاہیے۔ میں ایسا اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرے اندر دہشت گرد افغانیوں کے لیے کوئی رحم موجود ہے، بلکہ ان افغان مہاجرین کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے جن کی 4تھی نسل یہاں جوان ہو رہی ہے۔ ان افغانیوں کی باتیں سنیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ زمین تنگ کر دی گئی ہے، اب وہاں افغانستان میں لوگوں کا کوئی سائبان نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خواتین ہیں، معذور ہیں، اس وقت وہاں برف باری کا موسم ہے۔ پاکستان اگر 2-3 مہینے کا وقت دیتا تو ہم عزت سے اپنے مکانات تعمیر کرتے اور وہاں چلے جاتے۔ آپ یقین مانیں اس حوالے سے میری چند ایک افغان خاندانوں سے بات ہوئی تو ان کا رویہ پاکستان کے حوالے سے خاصا سخت تھا اور کوئی تبصرہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، مطلب اندر ہی اندر سے ان کو ایک ہی بات کھائے جا رہی تھی کہ کیا یہ وہی پاکستان ہے جس نے ہمیں 40 سال تک اپنی آغوش میں رکھا اور اب وہی بے دردی سے ہمیں نکال رہا ہے؟ اور پھر یہی نہیں بلکہ بارڈرز تک لے جانے والی گاڑیاں تک سرکار نے مہیا نہیں کی، اور لاکھوں روپے کرایہ لگا کر افغان خاندان بارڈرز تک جا رہے ہیں۔ افغان پناہ گزینوں کی واپسی کے لیے لاجسٹکس کی مد میں آنے والے اخراجات صوبائی حکومتیں ادا کریں گی، اور سندھ حکومت نے اس مد میں 4.5 ارب روپے مختص کیے ہیں، لیکن یہ پیسے کہاں لگ رہے ہیں اس حوالے سے کوئی نہیں جانتا، جبکہ اس کے برعکس دنیا بھر میں قوانین بنے ہوئے ہیں کہ وہ تارکین وطن کو ان کے آبائی وطن تک بھیجنے کے تمام اخراجات وہی ملک برداشت کریں گے جہاں سے ان باشندوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ نہیں یقین تو آپ چند سال پہلے شامی مہاجرین کے ساتھ ہونے والے یورپی سلوک کو دیکھ لیں، کئی یورپی ممالک ابھی تک ان مہاجرین کو ہزاروں ڈالرز ماہانہ دے رہے ہیں، جبکہ اس کے برعکس ہم ان کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، پولیس ہر گھر میں جا رہی ہے، دہشت پھیلا رہی ہے، بدتمیزیاں کر رہی ہے، اور کئی جگہوں پر تو چادر اور 4 دیواری کا خیال بھی نہیں رکھا جا رہا، بلکہ یوں کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ اس حوالے سے پولیس کی چاندی ہو گئی ہے، لہٰذا ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس مسئلے کو پیار اور حکمت عملی سے ہینڈل کرنا چاہیے، ورنہ ہمارے بعد آنے والوں کو معافی مانگنا پڑ سکتی ہے۔